بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کی آزادی کے 75 سال بعد بھی پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو یہ سوال آج تک جاری رکھے ہوئے ہے کہ قیام پاکستان کا فیصلہ درست تھا یا غلط، یا قیام پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ٹھیک تھی یا نہیں۔ فرض کر لیں اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوستو اب آپ نے کامنٹس میں اپنی رائے سے بتانا ہے کہ کیا پاکستان غلط بنا ہے، کیا پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں نے غلط قربانیاں دی ہیں۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو یہ 1947 کے ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان باضابطہ طور پر دو حصوں میں یعنی بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو رہا تھا۔ تقسیم یا بٹوارے کی لکیر کے آر پار خون کی وحشت ناک ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ہجرت کرنے والوں میں ایک عجیب خوف و ہراس تھا۔ کوئی اپنی جان اور آبرو بچانے میں لگا تھا تو کوئی مذہب کی بنیاد پر ہندوستان سے نکلنے کے لیے تیار تھا۔ دوستو قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں مسلم ہندو اتحاد کے حق میں تھے اور اس نقطے پر وطن کا نظریہ رکھنے والے بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ سن 1924 تک قائد اعظم بدستور ہندو مسلمان کے حق میں رہے، لیکن پھر ایسے کچھ واقعات رونما ہوئے جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنے نظریات کو بدلنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ناگپور اجلاس میں ان کی توہین کی گئی۔ وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو خطاب نہیں کرنے دیا گیا، بار بار بیٹھ جانے کو کہا گیا۔ جب گاندھی جی کو قائد اعظم نے مسٹر گاندھی کہہ کر مخاطب کیا تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ ہندوستان میں فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جگہ جگہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے مہم چلائی جانے لگی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں وہ گروہ کس ذہنیت کا تھا جس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کی مسلمانوں کو تلقین کی جاتی تھی۔ یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے دل و دماغ کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم نے 1926 میں کہا کہ اس حقیقت سے راہ فرار ممکن نہیں۔ فرقہ واریت اس ملک میں موجود ہے، لہذا مسلمانوں کے جذبات اب موجودہ حالات میں رہتے ہوئے یہ دور نہیں ہو سکتے۔ پھر نہرو کی رپورٹ سامنے آئی۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی خیال نہ رکھا گیا۔ جداگانہ طریقے سے انتخابات کرنے کی بات کی گئی۔ ہندوستان کے لیے وفاقی طرز حکومت کے بجائے باہر سے آئی طرز حکومت کی سفارش کی گئی۔ مکمل آزادی کے بجائے نو آبادیاتی طرز آزادی کے لیے کہا گیا اور ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 1916 میں معاہدہ لکھنؤ میں کانگریس نے مسلم لیگ کے جن مطالبات کو منظور کیا تھا اب ان مطالبات سے بھی منہ موڑنا پڑا۔ اس کے بعد دسمبر 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے جنہیں انتہا پسند ہندوؤں نے مسترد کر دیا۔ مزید یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر شور شرابہ بھی کیا گیا اور ہندوستان کے ان گروہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم جب کلکتہ سے روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے جمشید نوشیروان جی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب جدائی کا آغاز ہے۔ اس کے بعد تیسری ٹیبل ٹاک کانفرنس شروع ہوئی اور یہ کانفرنس 7 نومبر سے لے کر 24 دسمبر 1932 تک لندن میں ہوئی، مگر قائد اعظم اس دوران لندن میں ہی رہے تھے، لیکن وہ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہیں ہوئے۔ ان کا یہ طرز عمل بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ نظریات سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ قائد اعظم نے کہا کہ عین خطرے کے سامنے ہندو جذبات، ہندو ذہن اور ہندو رویے نے مجھے اتحاد سے بالکل مایوس کر دیا۔ کانگریسی وزراء کے طرز عمل سے ان کی مایوسی کا آغاز 1920 میں ہوا اور 1938 تک اس نے ایک نئے نتیجے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو تاریخی شہر لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس شروع ہوا۔ اسی جگہ وہ تاریخی قرارداد پاس ہوئی جس میں مسلم لیگ نون نے ہندوستانی مسلمانوں کا ملک میں آئندہ سیاسی نظام العین آزاد خود مختار ریاست کا قیام قرار دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہی اجلاس تجویز کرتا ہے کہ جب تک دستوری منصوبے میں درجہ ذیل اصول شامل نہ کیے جائیں اور اس پر ملک میں علم درآمد نہ کیا جائے اس وقت تک وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ لیکن کانگریس نے قرارداد پاکستان کو فوراً مسترد کر دیا۔ دوستو ایک بھارتی جرنلسٹ عبدالقیوم ندوی نے ایک بھارتی نیوز پیپر دعوت میں اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم میں ہندو ماں سبھائیوں کا بڑا اہم کردار ہے، جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک کو فروغ دینے میں کافی حصہ ڈالا۔ انہوں نے
ہندوستان میں ایسے خیالات پیدا کر دیے تھے کہ یا تو مسلمان ہندو بن جائیں یا پھر ہندوستان سے نقل مکانی کریں۔ ان کی کئی تنظیمیں اس کام کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ شدید سنگٹھن مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنا رہی تھی، کئی مسلمانوں کو ہندو بنا دیا گیا تھا۔ دوستو دوسری طرف آریہ سماج کے لوگ بھی ہندوستان میں گھوم گھوم کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں میں کام شروع کیا گیا جہاں کے لوگوں کا طرز زندگی ہندوؤں سے زیادہ میل کھاتا تھا، جیسے مالکانہ، راجپوتانہ، آگرہ اور بھرت پور اور شیخ لاڑکانہ۔ ان لوگوں کو خوف یا لالچ دے کر ہندو بنانے کی زبردست تحریک چلائی جانے لگی۔ شدی سنگٹھن کے فاؤنڈر دیانند سرسورتی تھے۔ ہندو مہاسبھا کی بنیاد 1915 میں ڈالی گئی۔ ساورکر اس کے صدر منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مونجے مارہانا اور لالے لاہوری وغیرہ اس گروپ کو لیڈ کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ہندوستان میں خالص ہندو حکومت قائم کرنا تھا، کیونکہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف اپنی عزائم کا ذکر عوامی جلسوں اور جلوسوں میں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور اپنی زبان سے بالکل دور ہو جائیں، تب تو وہ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ وہ تمام مسلمان جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح جس طرح انگریز ہیں، ہر ایک ہمارا دشمن ہے اور ان دونوں کو تباہ کرنا چاہیے۔ ایک اور کٹر ماں سبھائی کا کہنا تھا کہ ہندوستان کا نظریہ اور عمل کے لحاظ سے ایک ہندو ریاست ہونا چاہیے جس کی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو۔ ایک اور کے مطابق مسلمان اپنے آپ کو مسلمانی ہندو کہیں، جبکہ سوامی شردھانند مہاراج کی یہ تمنا تھی کہ میں بچھڑے ہوئے 7 کروڑ بھائیوں کو واپس دھرم میں لے کر آؤں گا۔ ساورکر نے تو مسلم دشمنی کی انتہا کر دی تھی۔ ساورکر نے کہا کہ مسلمان ہندوستان میں ایسے ہیں جیسے جرمنی میں یہودی، ان کے ساتھ بالکل یہودیوں جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ جبکہ ڈاکٹر مونجے نے کہا تھا کہ مسلمان یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ ڈاکٹر مونجے بھی آخرکار ساورکر کی بات کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے ہی ملک میں رہنا کیسا مشکل ہو گیا تھا۔ آئے دن فسادات کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف تحریری اور تقریری سیاسی اور معاشی مہم جاری تھی۔ ساورکر نے کہا تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اس میں عام قومیں شہریوں کی طرح تو رہ سکتی ہیں لیکن راج ہندوؤں کا ہی ہوگا۔ موتی لال نہرو نے محمد علی جناح سے کہا کہ مسلمان اگر مل کر انتخابات کا طریقہ مان لیں تو مسلمانوں کے لیے 4 مطالبات مان لیے جائیں گے۔ نمبر 1، صوبہ سندھ کی باؤنڈری کو بمبئی سے علیحدگی۔ نمبر 2، سرحد اور بلوچستان کے صوبے کو مساوی درجہ دینا۔ نمبر 3، پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینا۔ اور نمبر 4، مسلمانوں کو مرکز میں 1/3 سیٹیں حاصل ہونی چاہیے۔ اس پر قائد اعظم نے ملک بھر سے 30 ٹاپ کے مسلمانوں کو بلایا اور ان ٹاپ کے مسلمانوں نے 14 نکات ہندوؤں کے سامنے پیش کیے۔ دسمبر 1928 کو کل جماعتی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اس 14 نکاتی فارمولے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر محمد علی جناح بہت ناراض ہوئے۔ قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بھی ملک ہو اپنی اقلیتوں کو تحفظ کی ضمانت دیے بغیر وہ نمائندہ ادارہ قائم نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم نے اس وقت بڑی سلجھی ہوئی تقریر کی لیکن مسٹر جیکر نے ساری فضا کو اشتعال انگیزی سے بھر دیا۔ اس پر قائد اعظم نے کہا اس سیاسی جنون کی ساری ذمہ داری صرف مسٹر گاندھی پر عائد ہوتی ہے۔ دوستو قائد اعظم کی 14 نکاتی پروگرام کی تعریف بہت سے حقیقت پسند رہنماؤں نے کی اور کہا کہ اگر ان 14 نکات کو مان لیا جاتا تو ہندوستان تقسیم سے بچ سکتا تھا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ ہندوؤں نے اپنی جنونی سیاست میں خوبصورت موقع کھو دیا ہے جو دونوں کے لیے نہایت ہی مستحکم بنیاد بن سکتا تھا۔ تقسیم ہند میں نہرو رپورٹ کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ موتی لال نہرو کو کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا۔ کانگریس نے نہرو رپورٹ کو قبول کر لیا۔ اس ٹائم محمد علی جناح ملک سے باہر تھے۔ اس ٹائم برطانیہ نے اپنے منسٹر کرپس کو ہندوستان روانہ کیا کہ وہ ہندوستان کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کرے۔ 1942 میں کرپس نے اپنی رپورٹ برطانیہ کو پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں مسلم لیگ کے 2 مطالبات تسلیم کر دیے گئے تھے۔ علیحدگی کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کانگریس اور ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے کرپس کی تجویز کو رد کر دیا۔ مسلم لیگ نے بھی اس تجویز کو رد کر دیا تھا۔ دوستو تقسیم ہند میں گاندھی جی اور جناح کو کافی اہمیت حاصل تھی۔ گاندھی جی اور قائد اعظم کے درمیان راجا گوپال اچاریہ تھے۔ 18 اپریل 1942 میں گوپال اچاریہ نے تقسیم ہند کا فارمولہ پیش کیا۔ اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ اسے ایک ہندو لیڈر نے قبول کیا اور یہ بات 17 جولائی 1944 سے 26 دسمبر 1946 کے درمیان ہوئی، مگر کسی نتیجے پر یہ بات نہیں پہنچ سکی۔ آخرکار گاندھی جی نے کہا کہ کل چھپی گفتگو نے بد مزہ کر دیا۔ قائد اعظم نے 14 اگست 1924 کو لندن کے ڈیلی ہیرالڈ سے انٹرویو میں کہا کہ
मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इस कदर वसी है कि इसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता। क्योंकि क्या आप इन लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं जो एक छत के नीचे खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है? क्या आप कर सकते हैं? या मुझे ये बात इस तरह कहने दें कि हिंदू गाय की इबादत करना चाहते हैं जबकि मुसलमान इसको खाना चाहते हैं, फिर दोनों में मसालेहत कहाँ हो सकती है? दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक तारीखी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मजहबी फलसफा और माशरती रिवायत और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ना ही बाहमी शादियाँ करते हैं और ना ही साथ खाना खाते हैं। दर हकीकत ये दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक भारत में हर लम्हा ये साबित हुआ है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान कायम करके एक बेहतरीन इक़दाम किया था। वरना आप कलकत्ता से कराची और खैबर तक मुसलमान हिंदुओं के हाथों से बेईमानी इस तरह कत्ल किए जाते जिस तरह लाखों की तादाद में अब तक भारत में कत्ल हो चुके हैं। मुसलमानों के घर जलाए गए, इन्हें जायदादों से महरूम कर दिया गया और अब वो मजबूरी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भारत के क़याम के फ़ौरन बाद 1948 में रियासत हैदराबाद में 2.5 लाख मुसलमान सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल किए गए कि वो मुसलमान थे और इन्हें कत्ल करने वाले ये चाहते थे कि इनका मुल्क एक हिंदू स्टेट ही बने। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि हमारे मुल्क में कुछ तबका ऐसा भी है कि इन लोगों को सर आंखों पर बिठाया जाता है जो दो कौमी नज़रिए पर यकीन नहीं रखते और कौम को इन सवालात में उलझाने की कोशिश करते रहते हैं कि दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था या गलत। ये लोग दो कौमी नज़रिए का इस्तेहसाल करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी क़यादत में जिद्दोजहद करने वालों की सारी मेहनत और कुर्बानियों पर पानी फेरना चाहते हैं। ऐसे लोगों को खुली छुट्टी देने का दूसरा मतलब यूँ हुआ कि इस तबके को अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कायम होना चाहिए था या नहीं। अगर हुआ तो किस बुनियाद पर हुआ? दोस्तों, सवाल ये है कि अगर अभी तक ये तय नहीं हो सका तो फिर तामीर वतन किस बुनियाद पर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कभी बगैर किसी नज़रिए के वतन की तामीर हो सकती है? इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि कौम और इसकी क़यादत दो कौमी नज़रिए को अपने दिलो दिमाग में पेवस्त करते हुए तामीर वतन के लिए काम करें। यकीनन हम बहुत जल्द दुनिया की मजबूत तरीन कौम बनकर उभर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।